بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ مجھے سن رہے ہیں اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت نے یہ جو بل پاس کیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو بل پاس کیا اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کو ایک وضاحت بتا دوں کہ یہ جو بعد میں بات بتاؤں گا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بل کا جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں۔ حکومت نے تو پیش کر دیا ہے، اب اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس کے نقصان یہ ہیں، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ نادرہ دفتر جو ہے حکومت کا جو ہے وہ پابند ہو چکا ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے نادرہ دفتر والوں کے پاس آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا جو ہے میں لڑکی ہوں، مجھے کاغذات بنا کے دیے جائیں، تو نادرہ دفتر اس بات کا پابند ہے کہ ان کو کاغذات بنا کے دے سکتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، حالانکہ اصل ہے وہ لڑکا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، مجھے کاغذات بنا کے دیے جائیں، تو نادرہ دفتر اس کو کاغذات بنا کے دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کے کاغذات بن جائیں گے تو پھر اس کے پاس ایک پروف آ جائے گا، اس بندے کے پاس جو لڑکی بننا چاہ رہا ہے اس کے پاس پروف آ جائے گا کہ میں لڑکی ہوں۔ جب اس کے پاس پروف آ جائے گا تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے، لڑکی بن کر ہے وہ لڑکا، لیکن وہ نادرہ دفتر سے وہ پروف لے چکا ہے کہ میں لڑکی ہوں، بغیر کسی میڈیکل کے۔ حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی ہے کہ کوئی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی لڑکا آگے کہ میں لڑکی ہوں، مجھے کاغذات چاہیے، تو اسے جا کر وہ میڈیکل کروانا چاہیے تھا۔ میڈیکل میں اگر وہ ڈاکٹر اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ہے واقعی اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ، تو پھر جو ہے اس کو کاغذ بنا کے دینے چاہیے تھے، لیکن حکومت نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، پابندی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آ کے کر سکتا ہے، نادرہ دفتر سے جو ہے وہ کاغذات بنوا سکتا ہے۔ ایک تو یہ نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ قانون نہ ہونے کے باوجود بھی لڑکے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، جب لڑکے قانون پاکستان میں یہ بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ کفار کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو بالکل گرانا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پاکستان کو قرضہ دیا، پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں، پاکستان لیتا آیا IMF کے ذریعے، قرضے پہ قرضہ لیتا آیا، کھاتا آیا، قرضے لیتا ہے پھر کھاتا ہے، سارے استعمال کرتے ہیں۔ کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چور کھا جاتے ہیں پھر قرضہ لے لیتے ہیں۔ جب اب کفار کو پتہ چل گیا ہے کافروں کو کہ اب پاکستان جو ہے وہ ہمارے قرضوں کے نیچے دب چکا ہے، اب ہم ان سے جو چیز منوانا چاہے منوا سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ سازش کی ہے، دباؤ ڈالا ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ بل پاس کیا جائے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے، اگر کسی گھر میں 4 لڑکیاں ہیں ماں باپ کی، مطلب کسی گھر میں 4 بہنیں ہیں، کل کو کوئی چوتھی بہن یا تیسری یا پہلی اٹھ کے کہہ دیتی ہے، دعویٰ کر دیتی ہے کاغذات نادرہ دفتر سے، کیونکہ میڈیکل تو ہونا نہیں، بغیر میڈیکل کے وہ جو ہے نادرہ دفتر سے کاغذات لے کے آ جاتی ہے اور اپنی شکل و صورت چینج کر کے دعویٰ کر دیتی ہے عدالت میں کہ میں لڑکا ہوں، 3 بہنوں کا، مطلب 4 بہنیں تھیں تو ایک لڑکا بن کے دعویٰ کر چکا، تو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، تو اب وراثت میں حصہ جو ہے مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ اب آپ خود بتائیں کہ کتنا بہت بڑا نقصان ہے، کتنے جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، تو بھائی کو تو زیادہ وراثت میں حصہ ملے گا، بہنوں کو کم ملے گا، تو وہ جھگڑا پایا گیا، ناانصافی ہو گئی۔ جب جھگڑا پڑ گیا تو آپس میں جو ہے وہ
مرنے مرانے پہ بات چلی جائے گی، یہ نقصانات میں آتا ہے۔ وراثت میں ڈاکہ ڈالا ہے، شریعت کے مطابق جو وراثت ہے وہ وراثت کبھی چینج نہیں ہو سکتی، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا اور لعنت فرمائی ایسے لوگوں پہ جو مرد عورتوں کی شکل بنانا چاہتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی شکل میں بن کر رہنا چاہتی ہیں، ایسے لوگوں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ لعنت جو ہے حکومتیں لے رہی ہیں۔ اب یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ حکومت پہ چلا جا رہا ہے۔ یہ جو مرکزی حکومت ہے اس نے یہ جو بل پاس کیا، یہ بل پاس کر کے کہ پاکستان کو پتہ نہیں کن حالات میں جو ہے وہ دھکیل رہی ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اب اس کا رزلٹ دیکھیں، دیپال پور میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ میرے ایک دوست نے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ دیپال پور میں ایک واقعہ ہوا ہے، دو لڑکے آپس میں محبت کرتے ہیں اور وہ جا کے نکاح رجسٹرار پہ جو ہے وہ زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں، زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح پڑھوائیں۔ جب نکاح رجسٹرار نے کہا کہ بھائی میں نہیں پڑھا سکتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، جب پاکستان کی حکومت نے یہ بل پاس کر دیا، اسمبلی میں پاس ہو گیا، آپ کون ہوتی ہو ہمارا نکاح نہ پڑھانے والے؟ جب وہاں کافی واویلا ہوا، مطلب شور شرابہ ہوا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، تو محلے والوں نے ان دو لڑکوں کو سمجھایا اور مطلب ان کو کافی دیر تک ان کو سمجھاتے رہے، اور جو بھی معاملات ہوئے تو ان کو جو ہے رفع دفع کیا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کوئی ٹھنڈا ہوا، ابھی تک فی الفور۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔